ایک ایسے نبی جن پر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی خاص آزمائش ڈال دی جو نہ تو کبھی دوبارہ کسی نبی پر، نہ کسی عام انسان پر، اور نہ ہی آنے والے کسی انسان پر ڈالی گئی۔ ایک ایسی آزمائش کہ اللہ تعالیٰ نے اس نبی کو حکم دیا کہ وہ اپنے بیٹے کی اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانی کر دے، اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ عراق کے شہر بابل میں رہتے تھے۔ وہ وہاں پر بت بنانے کا کام کرتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ خود بھی بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بچپن سے ہی بتوں سے بہت زیادہ نفرت تھی اور انہوں نے آج تک ایک لمحے کے لیے بھی بتوں کی عبادت نہیں کی تھی۔ وہ شروع سے ہی اس خدا کو مانتے تھے جس نے انہیں پیدا کیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہت چھوٹی عمر میں اپنے باپ سے کہا کہ اے ابا، آپ ایک ایسے بت کی عبادت کیسے کر سکتے ہیں جو نہ تو ہمیں کوئی نفع دے سکتا ہے، نہ ہمارا نقصان کر سکتا ہے، نہ وہ بول سکتا ہے اور نہ ہی ہمارا کوئی فیصلہ کر سکتا ہے۔ آپ اس کی عبادت نہ کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ علم دیا ہے جو آپ کو نہیں دیا، اور آپ بھی اس خدا کو مانیں جو ہمارا ریئلٹی والا خدا ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نے ان سے کہا کہ تم مجھ سے باغی ہو رہے ہو۔ میں نے اپنے شروع سے اپنے ہی باپ دادا سے سیکھا ہے کہ وہ ان بتوں کی عبادت کرتے ہیں اور میں بھی ان کی عبادت ہی کروں گا، یہی ہمارے خدا ہیں، اور ایسا نہ ہو کہ میں تمہارا سنسار کر دوں، اس لیے تم مجھ سے دور ہو جاؤ۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ نے انہیں ایسا تلخ جواب دیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے علیحدگی اختیار کر لی اور ان سے الگ ہو کر رہنے لگے۔ لیکن وہاں پر رہنے والے سارے لوگ بھی بتوں کی عبادت کرتے تھے، اور جب بھی عید آتی تھی وہ لوگ اچھے سے تیار ہوتے تھے، اچھا سا کھانا بناتے تھے، اور پھر وہ کھانا اپنے بتوں کے قدموں میں رکھ کر ایک بہت بڑے میدان میں جمع ہو جاتے تھے جہاں پر وہ لوگ بہت سارا کھیلتے تھے، بہت سارے الگ الگ کام کرتے تھے، اور شام کو جب وہ واپس آتے تو اس کھانے کو تبرک کے طور پر کھا لیا کرتے تھے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اس عید میں کبھی بھی شامل نہیں ہوئے اور وہ ہمیشہ پیچھے رہتے۔ لیکن اس بار جب وہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لینے آئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، آسمان کی طرف دیکھا اور پھر ان سے کہا کہ نہیں، میں بیمار ہوں، اس لیے میں نہیں جا سکتا، آپ لوگ جائیں۔ وہ لوگ چلے گئے۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے بتوں کے پاس گئے اور اس رکھے ہوئے کھانے کی طرف دیکھ کر کہا کہ یہ دیکھو تمہارے سامنے کتنا اچھا کھانا بنا ہے، تم اس کو کھاتے کیوں نہیں ہو؟ اور ایسا آخر ہوا ہی کیا ہے کہ تم اتنی دیر سے چپ ہو، تم کچھ بولتے کیوں نہیں ہو؟ اور یہ کہہ کر انہوں نے ایک بہت بڑا کلہاڑا اٹھایا اور ان سارے بتوں کو توڑ دیا سوائے ایک بڑے بت کے، اور پھر اس کلہاڑے کو اس بت کے کندھے پر رکھ کر خود وہاں سے چلے گئے۔ جیسے ہی شام کو وہ سارے لوگ واپس آئے اور اپنے بتوں کا یہ حال دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہوئے اور بہت زیادہ غصہ بھی آیا، تب انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا اور ان سے کہا کہ ابراہیم، تم نے یہ کیا کیا؟ تو اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں نے کچھ نہیں کیا، تم اپنے اس بت سے پوچھو کہ اس نے کیا کیا، اور اگر تمہارے خدا تمہارے نفع نقصان کے مالک ہیں تو ان سے ہی پوچھو کہ آخر ان کے ایسے ٹکڑے ٹکڑے کس نے کر دیے۔ یہ سب سن کر وہ لوگ ایک گہری سوچ میں ڈوب گئے، لیکن پھر بھی ان پر خدا کا کوئی اثر نہیں ہوا، اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینے کے بارے میں سوچا، اور بہت دنوں تک ایک بہت بڑا میدان لکڑیوں سے بھرتے رہے، اور جب وہ میدان پوری طرح بڑھ گیا تب انہوں نے اس میدان میں آگ لگائی، اور پھر حکم دیا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رسیوں سے باندھ کر اس آگ میں پھینک دیا جائے۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے شدت سے یہ دعا کی، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہ اے اللہ تو ہی میرے لیے کافی ہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ تم خود کو ٹھنڈا کر لو، اور اس آگ نے خود کو ٹھنڈا کر لیا۔ جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں پھینکا گیا تو اس نے نہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کپڑوں کو جلایا، نہ ان کے جسم کے کسی انگ کو، بلکہ ان رسیوں کو جلا دیا جن سے ان کو باندھا گیا تھا۔ وہاں پر موجود وہ سارے لوگ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس طرح جلتے ہوئے دیکھنے آئے تھے، وہ یہ دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہوئے کہ حضرت
حضرت ابراہیم علیہ السلام تو آرام سے آگ کے درمیان میں بیٹھے ہیں، لیکن ان کو اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر بھی کوئی عقل نہیں آئی۔ انہوں نے ان بتوں کی پوجا کو نہیں چھوڑا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ سے باہر آ گئے اور پھر ان لوگوں سے کہا کہ تم نے میرے خدا کا معجزہ تو دیکھ ہی لیا، اب اپنے بتوں کی عبادت کو چھوڑ دو۔ لیکن وہ لوگ نہ مانے۔ جب اس بڑے معجزے کے بارے میں اس وقت کے بادشاہ کو پتہ چلا جو نمرود تھا، تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ آخر تمہارا خدا ہے کون جو تم اس کی عبادت کرتے ہو؟ وہ کیا کر سکتا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا خدا مار بھی سکتا ہے اور وہ زندہ بھی کر سکتا ہے۔ تو اس پر نمرود نے کہا کہ یہ کون سی بڑی بات ہے، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ اور پھر اس نے اپنے قید خانے میں سے 2 قیدیوں کو باہر بلایا اور ایک کو زندگی واپس دے دی اور ایک کو پھانسی دے دی، اور پھر کہا کہ دیکھو میں نے ایک کو اس کی زندگی لوٹا دی اور ایک کو اس کی موت دے دی، تو یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں، تم مجھے کیوں نہیں خدا مانتے؟ تو اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مسکرا کر کہا کہ میرا خدا تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تم اس کو مغرب سے لے آؤ۔ تو یہ سن کر بادشاہ نمرود خاموش ہو گیا۔ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو کچھ نہیں کہا، بلکہ کہا کہ تم یہ شہر چھوڑ کر چلے جاؤ۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک عورت حضرت سارہ علیہ السلام کے ساتھ شادی کی اور پھر ان کو وہاں سے لے کر ایک ایجپٹ کی طرف، مصر کی طرف چلے گئے اور مصر میں جا کر رہنے لگی۔ لیکن جیسے ہی وہاں کے بادشاہ کو پتہ چلا کہ ایک انجان آدمی ہمارے شہر میں آیا ہے اور اس کے ساتھ ایک بہت ہی خوبصورت جوان عورت بھی ہے، تو اس بادشاہ نے حکم دیا کہ اس عورت کو میرے پاس لے آؤ اور پتہ کرو کہ وہ یہ شخص اس کے ساتھ ہے، اگر تو وہ اس کا شوہر ہے تو اسے قتل کر دو۔ جیسے ہی اس نے اپنے درباریوں کو یہ حکم دیا، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھی وحی نازل کر دی کہ اگر آپ کی بیوی سے یہ سوال کیا جائے تو انہیں کہیں کہ وہ بتائے کہ وہ آپ کی بہن ہے۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی کو یہ سکھا دیا، اور جیسے ہی حضرت ابراہیم اور حضرت سارہ علیہ السلام اس بادشاہ کے دربار میں پہنچے تو اس بادشاہ نے حضرت سارہ علیہ السلام کے ساتھ بدکاری کرنے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ تو تب حضرت سارہ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مدد کے لیے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے اس بادشاہ کے ہاتھ کو وہیں پر روک دیا اور وہ ہاتھ جم گیا۔ یہ دیکھ کر بادشاہ بہت زیادہ غصے میں آ گیا اور اس نے اپنے درباریوں کو بلایا اور پھر حضرت سارہ علیہ السلام سے کہا کہ مجھے اس تکلیف سے نجات دو۔ تو حضرت سارہ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور بادشاہ کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا، لیکن پھر بھی وہ باز نہیں آیا اور اس نے پھر سے وہی غلط کام کرنے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، اور اسی طرح اس نے 3 مرتبہ کیا، اور جب آخری مرتبہ اس کا ہاتھ جم گیا تو اس نے کہا کہ خدا کی قسم تم ایک مرتبہ مجھے اس چیز سے نجات دے دو، میں دوبارہ تمہیں کچھ نہیں کروں گا اور تمہیں یہاں سے جانے دوں گا، تمہارے خدا کی قسم۔ تو اس پر حضرت سارہ علیہ السلام نے ایک مرتبہ پھر سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے بادشاہ کے ہاتھ کو ٹھیک کر دیا، اور پھر اس نے حضرت سارہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہاں سے جانے دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے خیال کے لیے ایک عورت حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو ان کے ساتھ بھیجا۔ اس وقت تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 ہو چکی تھی، لیکن ان کے پاس کوئی اولاد نہیں تھی۔ یہ دیکھ کر حضرت سارہ علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ علیہ السلام کا نکاح حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کروا دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے نوازا اور ان کے پاس ایک اولاد آ گئی۔ تب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کو لے کر ایک میدان کی طرف چلے جائیں، ایک ایسا سوکھا میدان جہاں پر نہ تو کھانے کے لیے کچھ تھا، نہ پینے کے لیے، اور نہ ہی کوئی رہائش تھی۔ وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر خود وہاں سے جانے لگے۔ تب ان کی بیوی نے کہا کہ آپ ہمیں اس طرح اکیلا بے سہارا چھوڑ کر کیسے جا سکتے ہیں؟ یہاں پر نہ تو رہنے کے لیے کوئی جگہ ہے، نہ پینے کے لیے، اور نہ ہی کھانے کے لیے کچھ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چپ چاپ چلتے رہے اور ان کی بیوی ان سے سوال کرتی ہوئی ان کے پیچھے پیچھے آتی رہی، لیکن جب انہوں نے یہ کہا کہ کیا آپ کو یہ کام کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، تو تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ہاں، مجھے یہ کام کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے۔ تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام
السلام نے کہا کہ پھر ٹھیک ہے، وہ میرا پروردگار ہے اور وہ مجھ سے میرا بہتر خیال رکھنے والا ہے، اور پھر وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ وہیں پر ٹھہر گئی۔ لیکن وہ پانی اور وہ کھانا جو ان کے پاس تھا وہ زیادہ دیر تک نہیں رہا اور پھر ختم ہو گیا۔ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام بھوک اور پیاس سے تڑپنے لگے، اور ایک ماں اپنے بیٹے کو اس طرح کی سچویشن میں دیکھ کر کیسے ہو سکتی ہے، یہ تو ہم اندازہ لگا ہی سکتے ہیں۔ اسی لیے حضرت حاجرہ علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے کھانے پینے کے انتظام کے لیے وہاں سے کچھ دور کچھ ڈھونڈنے لگی، لیکن انہیں کچھ نہیں ملا، اور پھر وہ ڈھونڈتی ڈھونڈتی صفا مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان پہنچ گئی، اور انہوں نے وہاں پر ایک لمبا چکر لگایا، لیکن انہیں کچھ نہیں ملا، اور پھر وہ دوبارہ سے تلاشنے کے لیے وہاں پر واپس گئی، اور اس طرح انہوں نے صفا مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان 7 چکر لگائے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس سنت کو زندہ رکھنے کے لیے اس کو ہم مسلمانوں پر فرض کر دیا کہ جب بھی ہم بقرہ عید پر حج کریں یا عمرہ کرنے جائیں، اگر ہم صفا مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان 7 چکر نہیں لگائیں گے تو ہمارا حج یا عمرہ کمپلیٹ نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نے اس سنت کو مسلمانوں پر فرض کر دیا۔ جب حضرت حاجرہ علیہ السلام نے 7واں چکر لگایا تو انہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس کسی چیز کی آواز آئی۔ جب وہ وہاں پر پہنچی تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پیروں کے نیچے سے پانی نکل رہا ہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو وہاں ان کی مدد کے لیے بھیجا تھا، اور انہوں نے اپنا پنکھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پیر کے نیچے جب مارا تو وہاں پر ایک پانی کا چشمہ اگل گیا۔ یہ دیکھ کر حضرت حاجرہ علیہ السلام بہت زیادہ خوش ہوئے، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے شکر ادا کیا، اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پانی پلایا۔ اب وہ پانی ہی ان کے پیٹ بھرنے کا اور ان کی پیاس بجھانے کا ذریعہ تھا، لیکن وہ پانی اتنا زیادہ تھا اور چاروں طرف سے اس قدر نکل رہا تھا کہ اگر اسے نہ روکا جاتا تو بہت نقصان ہو جاتا۔ اس لیے حضرت حاجرہ علیہ السلام نے وہاں پر مٹی کھودنی شروع کی، اور پھر آس پاس پتھر رکھ کر ایک بہت بڑا گڑھا بنا دیا، اور اس کے درمیان پانی چلنے لگا، اور پھر حضرت حاجرہ علیہ السلام نے حکم دیا کہ زم زم یعنی پانی رک جا، اور پانی رک گیا۔ تب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری قسم اگر حضرت حاجرہ علیہ السلام اس وقت یہ نہ کہتی تو کہ زمزم کا کنواں ایک ایسا چشمہ بن جاتا جو کبھی نہ رکتا، اور حضرت حاجرہ علیہ السلام کی وجہ سے وہ پانی وہیں پر رک گیا۔ لیکن ایک دن پھر وہاں سے ایک بہت بڑے قبیلے کا ایک قافلہ گزرا، اور وہ پانی کی تلاش میں تھا۔ جب انہوں نے وہاں پر پانی دیکھا تو انہوں نے حضرت حاجرہ علیہ السلام سے کہا کہ ہم یہاں پر پڑاؤ ڈالنا چاہتے ہیں، لیکن اس پر حضرت حاجرہ علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے بدلے تم لوگوں کو اجرت ادا کرنی پڑے گی، اور یہ سودا ان لوگوں کو بہت سستا لگا۔ اسی لیے وہاں پر اب ایک بہت بڑی آبادی آزاد ہو گئی۔ وہاں پر جہاں پر خشک جگہ تھی، نہ پانی تھا نہ کھانے کے لیے کچھ تھا، وہاں پر اب رہائش ہو گئی، اور وہ مکہ بن گیا۔ تب حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی اسی جگہ پر پرورش پانے لگے اور بڑے ہونے لگے، اور یہ جگہ اور یہاں پر آبادی صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ تھی، جو انہوں نے اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کو یہاں چھوڑتے وقت اللہ تعالیٰ سے کی تھی کہ اب ان کا خیال تو نے ہی رکھنا ہے۔ اور یہ آبادی اللہ تعالیٰ نے کر کے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پلنے اور بڑھنے کا بھی سلسلہ بنا دیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہونے لگے اور وہاں پر رہنے لگے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اب اکثر اپنے گھر چکر لگایا کرتے تھے، تاکہ اگر ان کے گھر میں کسی بھی چیز کی ضرورت ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنا فرض ادا کر سکے۔ لیکن اب ایک مرتبہ پھر سے آزمائش کا وقت آ گیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل تھوڑے بڑے ہو گئے، تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو اپنے ہی ہاتھ سے ذبح کر رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر ان کی آنکھ کھل گئی، اور وہ ایک سوچ میں پڑ گئے، کیونکہ یہ تو ہم بھی جانتے ہیں اور یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی جانتے تھے کہ انبیاء اور نبیوں کے خواب صرف خواب نہیں ہوتے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اشارہ اور وحی ہوا کرتے ہیں۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس خواب پر پورا اترنے کے لیے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ بیٹا، میں نے خواب میں تمہیں خود کو ذبح کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔